وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ آج میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے خصوصی طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک یونیورسٹی میں گئے اور وہاں پر بچوں نے ان سے سوالات کیے، تو ہمارے سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ یہی چیز نظر آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم سے جن بچوں نے سوالات کیے وہ بچے کون تھے، ان کا تعلق کس گروپ سے تھا اور وہ کس ایریا سے تعلق رکھنے والے تھے، ان سوالات کون تیار کروانے والے تھے، ان کے پیچھے کون لوگ جمع تھے، کٹھے تھے، ان کو تیار کرنے والے کون تھے، تو آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب سے کن بچوں نے اور کیا کیا سوالات کیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بچوں کی آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں، ان کا کانفیڈنس دیکھیے۔ یہ پہلے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، جب کہ 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تک الیکشن کیوں نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال کیا، وزیر اعظم نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن نہیں ہوں۔ بہرحال حال جو تھا وہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کا کانفیڈنس اور اس کا سوال دیکھ کر بہت حال میں تالیاں بجیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹ جو زیادہ مشہور ہے، جو زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، میں شرمندہ ہوں، آپ کو تعلیم کی عزت نہیں۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب کا اپنا ایک شیڈیول ہوتا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا جب شیڈیول ہے تو وہ لیٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں، یہ بھی حیران کن بات بہرحال ہے۔ تاخیر سے آنے پر طلباء نے انوار الحق کاکڑ صاحب کو کھری کھری سنا دی، وزیر اعظم صاحب پانی پیتے رہے۔ ڈفرینٹ طرح کے سوالات اور ڈفرینٹ طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، سارے اسٹوڈنٹس سوالات کرتے رہے، جبکہ انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کیا اقلیتوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہی سلوک ہوتا رہے گا؟ کب سے ادارے ان کا حق کھا رہے ہیں اور کھاتے ہی رہیں گے ہمیشہ ایسے ہی جیسے پہلے کھا رہے ہیں؟ تو ان کا کانفیڈنس اور اس بچے کا سوال اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو قابل غور ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس اسٹوڈنٹ کی باری آتی ہے وہ یہ محترم ہیں جنہوں نے ملک کی معیشت کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے، جب کہ آپ دوسرے ممالک کے دورے کر رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، کبھی آپ کہاں جاتے ہیں، کبھی آپ کہاں جاتے ہیں، تو اس سے ملک کی معیشت کو کیا فرق پڑے گا؟ اس پہ تو الٹا بوجھ پڑ رہا ہے، آپ کے اتنے اخراجات ہیں، آپ کے ساتھ اتنے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے، لیکن آگے جا کے ہم اس پہ پھر بات کریں گے تھوڑی سی۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ فیمیل تھیں جنہوں نے ایک سوال کیا کہ ملکی حالات اچھے نہیں ہیں اور آپ یہاں یونیورسٹی میں ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو آپ یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں؟ آپ ملک کی معیشت کو دیکھیں، آپ ملک کی حالات کو دیکھیں، آپ اپنے ملک کو سنبھالیں، اپنے لوگوں کا حال دیکھیں، آپ یونیورسٹیز کے وزٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ساتھ میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہی۔ تو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، کانفیڈنس بھی سارا کچھ ٹھیک تھا، لیکن آئیے اب ہم ان سوالات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ جی، میں آپ کے سامنے سارے سوالات اور ان بچوں کی کچھ تصاویریں بھی پیش کی ہیں جنہوں نے محترم وزیر اعظم صاحب سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے آپ لوگوں سے، اپنے سامعین سے، دیکھنے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے حالات جس قسم کے بھی ہیں، یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور جو بھی کچھ ہماری حکومتی اور ہمارے ادارے جو بھی کچھ کر رہے ہیں سب کے سامنے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے نئی نسل جو ہمارے بچے ہیں ان کو یہ چیزیں یا اس قسم کا ماحول زیب دیتا ہے یا نہیں؟ وہ وزیر اعظم کے ساتھ سامنے جو ایک ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اس کے سامنے اس قسم کا رویہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قطع نظر اس کے کہ واقعی ہمارے حالات ایسے ہیں، قطع نظر اس کے کہ جو انہوں نے سوالات کیے وہ درست ہیں یا غلط ہیں،
اس پہ ہم نہیں جا رہے فی الحال، ہم صرف بات کر رہے ہیں، اور یہ بات صرف میں آپ سننے والوں پر چھوڑ رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں گے کہ کیا واقعی ان کو یہ رویہ رکھنا چاہیے تھا یا نہیں۔ میرے خیال میں مہذب قومیں، اخلاقیات اور انسانیت پر چلنے والی قومیں ایسا رویہ نہیں رکھتی، نہ ان کو رکھنے دیا جاتا ہے۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب جو ایک ملک کا بڑا عہدہ ہے، اس شخص کو نہیں دیکھیں، اس کی شخصیت کو نہیں دیکھیں، بلکہ آپ عہدے کو دیکھیں کہ آپ کس عہدے کے سامنے کون سا رویہ۔ ہاں، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے اداروں نے، ہمارے انتظامیہ نے اور لوگوں نے مطلب اتنے بڑے عہدے کی جگ ہنسائی کی ہے، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ جو میرے خیال میں ایک یونیورسٹی میں جانے والے اور یونیورسٹی کے ٹیچرز، اساتذہ، سارے لوگ ادھر موجود ہیں، پڑھا لکھا یعنی طبقہ ہے، ان کو یہ رویہ زیب نہیں دیتا تھا، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میرا یہ سب سے پہلے اس ویڈیو کے اوپر، اس عنوان پر، موضوع پر، یہ سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ اپنی رائے کیا دیتے ہیں، مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ جی تو دوستان محترم، دوسرا جو میرا اس ویڈیو کے اوپر آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، جہاں وزیر اعظم صاحب نے کسی جگہ پر، صدر صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے، آرمی چیف نے کسی جگہ پر وزٹ کرنا ہو تو 6 دن پہلے وہاں کی سیکیورٹی چیک کی جانے لگتی ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں، ان کے انٹرویوز، یہ وہ سارا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شاید میری معلومات محدود ہو، آپ اگر اس میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں تو رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن جتنا اور جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں ایسے نہیں ہوتا جیسے یہ ہوا ہے، یعنی خود انتظامیہ، سیکیورٹی ادارے اور باقی تمام لوگ ملک میں جو بھی کچھ ہو، سیکیورٹی اداروں کی اس پہ نظر ہوتی ہے یقیناً، اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ بڑی ہماری سیکیورٹی تو پھر سب جانتے ہیں اس لائق ہے بھی، اور بڑے اچھے سے کام بھی کر رہی ہے۔ لیکن ایک وزیر اعظم صاحب ایک یونیورسٹی میں جا کے بیٹھتے ہیں اور طلباء ان سے سوال کرتے ہیں اور جگ ہنسائی ہو جاتی ہے ایک اتنے بڑے عہدے کی۔ کیا سیکیورٹی ادارے اس سے غافل تھے؟ اگر غافل تھے تو ان کی ناکامی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ وہ غافل نہیں تھے، اور ایسے ہو نہیں سکتا۔ وہاں تو ایک ایک بچے کو، ایک ایک شخص کو، جہاں پہ اتنے بڑے عہدے دار نے جانا ہو تو یہ بھی پوچھ گچھ کی جاتی ہے پہلے کہ آپ نے سانس کتنی بار لینا ہے، آپ نے خارش اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اور نہیں کرنی، آپ نے فلاں کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ یہ تو پھر زبان کی بات ہے کہ آپ نے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ بھائی ہم اس کانفیڈنس کو داد دیتے ہیں، بچوں کے کانفیڈنس کو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کانفیڈنس جو تھا یہ اپنا نہیں تھا، یہ کانفیڈنس دیا گیا تھا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ضرور ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی ویڈیو میں آگے چل کر اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ محرکات کیا تھے، یہ کس نے کانفیڈنس دیا اور کیوں دیا۔ ہم بتائیں گے کہ ان بچوں کے پیچھے کون ہے۔ جی سامعین، آپ نے سب سے پہلے ویڈیوز میں ساری چیزیں دیکھ لی ہیں۔ اب میں اپنی ویڈیو کا یہ آخری حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس میں نے بتانا ہے کہ ان بچوں کا تعلق کس سے تھا، یہ بچوں کے پیچھے کون تھا، اور ان کو سوالات کس نے بتائے، تیار کروائے، اور کس نے ان سے یہ سارا کام کروایا تھا۔ اس میں سب سے پہلے تو خود انتظامیہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ ان بچوں کے پیچھے جو میں بات کروں گا، میں بتاؤں گا کون کون ہو سکتا ہے یا ہے۔ سب سے پہلے خود انتظامیہ ہو سکتی ہے جو بچوں کو کانفیڈنس دے۔ اتنی آزادی نہیں دی جاتی ہمارے ہاں بچوں کو یا کسی عہدیدار کے سامنے لوگوں کو کہ وہ کھل کے اور اتنا کھل کے بات کر سکیں۔ حتیٰ کہ ایک جو بولنے والا، بات کرنے والا ہے، وہ تو وزیر اعظم صاحب کو فیمیل شاید یہ کہہ رہی کہ میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہی، میرا یہ سوال ہے۔ یعنی اتنے کھل کے لفظ جو ہیں اس عہدے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جو پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں، جو پاکستانی بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی، وہ دیکھیں گے ان کے لیے کیا پیغام اور کیا تاثر جاتا ہے۔
انتظامیہ کے علاوہ کچھ ادارے بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال ہو سکتے ہیں، اس چیز کے متعلق ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو میں بالخصوص کرنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں سے یہ کام کروانے والا کون ہے تو اور ان کے پیچھے کون ہے، وہ ہے جی ہمارا معاشرہ، وہ ہے ہمارا ماحول، کہ ہم اتنی غیر اخلاقی حرکات اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو، جو قانونی طور پر، جو اخلاقی طور پر، جو نظریاتی اور فکری طور پر، جو مذہبی طور پر گری ہوئی حرکت سمجھی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم نے سوال کیا ہے تو ایک ایسا سوال سامنے رکھا ہے جو زیب نہیں دیتا۔ یقیناً اس طرح کے سوالات ہونے چاہیے، یقیناً اس طرح کے آرگومنٹ پیش کیے جانے چاہیے، لیکن کم از کم ایسی جگہ پہ نہیں جس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، کم از کم ایسی جگہ سے نہیں جس کو ہم نے پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اپنی حد تک، اپنی سطح پر ہمیں یہ کام کیا جانا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے، اور ہوتا بھی ہوگا، ضرور ہونا بھی چاہیے۔ یہ کیمرے سے ہٹ کے بھی کام کیا جا سکتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایسے معاشرے کو پروان چڑھایا ہے جس میں ہمارے یہ وزیر اعظم، صدر، عہدیدار، یعنی جتنے بھی یہ بھی ملوث ہیں، جس میں ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ بھی ہیں، انہوں نے اس معاشرے کو اتنا پروان چڑھایا ہے، انہوں نے ان لوگوں کو اس قدر کانفیڈنس دے دیا ہے کہ آپ کھل کے جیسے جہاں جس طرح مرضی چاہیں بات کر سکتے ہیں، جیسی چاہیں مرضی غیر اخلاقی حرکت کر سکتے ہیں۔ لیکن جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے عوام کو آگے اور شدت پسند بنا دینا ہے، سختی کر دیں، بلکہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا تھا۔ عوام کو ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا، ہم نے عوام کو تعلیم نہیں دی، ہم نے تعلیمی ادارے، جدید لیبارٹریز نہیں بنائی، لائبریریاں نہیں بنائی، بچوں کے لیے جو پڑھنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو عام نہیں کیا۔ ہم نے تو کھوکھلی چیزیں، کھوکھلی سیاست، گندی سیاست، یہ نعرے، یہ وہ ساری چیزیں دی ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا تھا وہ آج ریٹرن ہو گیا۔ لہٰذا اس میں ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے۔ میں مجموعی طور پہ اس کو، ماحول کو، انتظامیہ کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے معاشرے کو جو ماحول دیا، جیسا ایک پیغام دیا، جو انوائرمنٹ دیا تھا، جو انہوں نے تربیت اور تعلیم دی تھی، وہ آج ریٹرن ہو گیا ہے، وہ آج واپس ملا ہے، اور اس چیز کو لے کر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، آپ اس پہ کمنٹ کر کے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں۔ جب کہ میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، کسی ادارے کے خلاف یا کسی عہدیدار کے خلاف، میں صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ہم نے ماحول مجموعی طور پہ ایسا کریٹ کیا ہے جس میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر اخلاقی اور گری ہوئی حرکت ہے۔